بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم معزز سامعین، محمد صادق بنگلور سٹی سے پوچھ رہے ہیں فجر کی سنت کے بارے میں کہ اگر جماعت کھڑی ہو جائے، اقامت ہو جائے تو ہم فجر کی سنت پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھیں؟ میرے دوستو، یہ سوال ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہو سکتا ہے۔ آئیے ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ فجر کی سنت، سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی عبادات ہیں، ان تمام عبادات میں سب سے اہم عبادت وہ نماز ہے، اور نماز کے بارے میں بہت ساری فضیلت ہے۔ یہاں پہ مجھے صرف اتنا بتانا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز میں سستی و کاہلی کرے، فویل للمصلین الذین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سستی اور کاہلی کی بنیاد پہ اسے برباد کرتے ہیں، صرف سستی و کاہلی کی وجہ سے۔ اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ جو لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا۔ یہ دنیا کے اندر ہے اور آخرت کے اندر جو عذاب ہوگا وہ الگ۔ خیر، ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ نماز پابندی سے پڑھیں، اور سب سے بڑا وظیفہ، سب سے بڑا ذکر 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے۔ آج کے اس پرفتن ماحول کے اندر اگر کوئی شخص 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھے اور تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرے تو آج کے اس پرفتن ماحول میں سب سے بڑا ولی وہی شخص ہے۔ اس وجہ سے میرے دوست، ہم لوگوں کو چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں۔ آئیے ہم سمجھتے ہیں فجر کی سنت۔ فجر کی سنت کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں، بخاری کے اندر بھی، مسلم کے اندر بھی، ترمذی کے اندر بھی، اور دوسرے احادیث کی کتابوں کے اندر بھی۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا اور دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں میں سب سے بہترین چیز اور بہتر چیز وہ فجر کی 2 رکعت سنت ہے۔ تاکید دیکھ لیجیے آپ۔ دوسری احادیث کے اندر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں گھوڑے روند ڈالے، اس کے باوجود تم فجر کی سنت مت چھوڑنا۔ یہ حدیث ہے جس سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ فجر کی فرض سے پہلے جو 2 رکعت سنت ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور بہت زیادہ تاکید ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ 2 رکعت فجر کی جو سنت ہے یہ بہت زیادہ محبوب ہے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فجر کی 2 رکعت سنت کبھی چھوڑتے نہیں تھے، چاہے حالات کیسے بھی آئیں۔ یہ تو ایک بات ہوئی۔ دوسری بات آپ یہ سمجھ لیں کہ نفل نماز یا سنت اس کی قضا نہیں ہے، قضا صرف فرض اور واجب کی ہے۔ جو نماز فرض ہو، جو نماز واجب ہو اور یہ قضا ہو گئے ہوں تو اس کا قضا کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ لیکن سنت ہو یا نوافل ہو، یہ قضا ہو جائے تو اس کو بعد میں پڑھنا اور اس کا قضا کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ ایک بات ہوئی۔ دوسری بات یہ کہ مساجد جو ہوتے ہیں وہ فرائض کے لیے ہوتے ہیں، نوافل اور سنت آپ گھروں میں پڑھیں۔
ایک موقع کے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے گھر کو قبرستان مت بناؤ. قبرستان کے اندر بالکل خاموشی چھائی رہتی ہے، اسی طرح اپنے گھروں کو مت بناؤ. گھر کے اندر ذکر و اذکار کیا کرو، گھر کے اندر نوافل نماز پڑھا کرو، گھر کے اندر تلاوت قرآن کیا کرو، گھر کے اندر ذکر و اذکار ہم کرتے رہیں. اور جو نماز ہے، نماز سے پہلے جو سنت ہے یا بعد میں جو سنت ہے وہ گھر میں آ کر کے پڑھیں، یہ بہتر ہے. معلوم یہ ہوا کہ مساجد فرائض کے لیے ہے اور نوافل اور سنت آپ گھروں کے اندر پڑھیں. یہ ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ مسجد ہم پہنچے اور اقامت ہو چکی ہے اور ہم فجر کی سنت پڑھے ہی نہیں ہیں، تو اقامت ہو جانے کے بعد کیا ہم مسجد کے کسی کونے کے اندر یہ 2 رکعت فجر کی جو سنت ہے، سنت مؤکدہ، اسے ہم پڑھیں یا نہیں پڑھیں، یا جماعت کے اندر شامل ہو جائیں؟ یہ ایک سوال ہے، یہ ایک مسئلہ ہے، اور پوچھنے والے نے یہی پوچھا ہے. میرے دوستو، فجر کی سنت کی جو ترتیب ہے، ترتیب یہ ہے کہ آپ تہجد ہی میں اٹھیں اور اس کے بعد تہجد کی کچھ رکعت پڑھیں جتنا نصیب میں ہو، اور اس کے بعد اذان ہوتی ہے، آپ فوری سنت پڑھ لیں گھروں کے اندر، اور سنت پڑھنے کے بعد یہاں سے دعائیں پڑھتے ہوئے چلیں مسجد کی طرف، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے. اور وہاں جا کر کے آپ جماعت کے اندر شامل ہوں. یہ سب سے بہتر طریقہ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم فجر کی سنت گھر میں بھی نہیں پڑھے اور مسجد پہنچ گئے، مسجد پہنچتے ہی اقامت شروع ہو گئی، اب ہم جماعت میں شامل ہو جائیں یا وہ سنت پڑھیں؟ میرے دوستو، حضرت ائمہ اربعہ میں 4 ائمہ ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. فقہائے کرام میں یہ 4 فقہا مشہور و معروف ہیں. ائمہ اربعہ میں سے، یہ چاروں ائمہ میں سے حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان بزرگوں کا فتاویٰ یہ ہے، قول یہ ہے کہ آپ جماعت میں شامل ہو جائیں. کیا کریں؟ ہم جماعت کے اندر شامل ہو جائیں. اور حضرت امام ابو حنیفہ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ آپ سنت پڑھیں لیکن حدود مسجد سے باہر پڑھیں. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ مسجد کا جو حدود ہے، کیونکہ جماعت کھڑی ہو چکی ہے، اس وجہ سے آپ سنت پڑھیں، لیکن مسجد کے جو حدود ہے جہاں تک، اس سے باہر نکل کر کے آپ 2 رکعت سنت پڑھیں اور اس کے بعد جماعت میں شامل ہوں. حضرت امام ابو حنیفہ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دونوں کے درمیان علمی اختلاف. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اقامت ہو جانے کے بعد اگر آپ کو یہ امید ہے کہ ہم رکوع تک شامل ہو جائیں گے، ہماری 2 رکعت چھوٹے گی نہیں، تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تبھی جا کر کے آپ حدود مسجد سے باہر 2 رکعت سنت پڑھیں اور اس کے بعد شامل ہو جائیں. شرط یہ ہے کہ آپ کی 2 رکعت چھوٹنی نہیں چاہیے. یہ قول ہے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے 2 قول ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ امید ہے کہ تشہد کے اندر، آخری جو تشہد ہوتی ہے 2 رکعت کے بعد، آخری تشہد کے اندر بھی ہم شامل ہو جائیں گے، تو آپ پہلے سنت پڑھ لیجئے. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. اور سنت پڑھیں لیکن حدود مسجد سے باہر. چاروں ائمہ کا یہی قول ہے. حضرت امام اعظم، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ،
ان دونوں کا قول ہی نہیں بلکہ چاروں ائمہ کا قول یہی ہے کہ حدود مسجد سے باہر ہی آپ سنت پڑھیں گے جب اقامت ہو چکی ہے۔ اگر اقامت نہیں ہوئی ہے اور ٹائم ہے 2 منٹ 5 منٹ آپ سنت پڑھ سکتے ہیں، تو پھر بھی آپ اندرونی حصہ میں نہیں بلکہ باہر کے حصے میں آپ سنت پڑھیں، تاکہ آپ کی سنت پڑھتے پڑھتے اگر جماعت کھڑی ہو جانے کا وقت ہو جائے تو اس کے اندر کوئی پریشانی اور دقت نہ ہو۔ امام صاحب اور مؤذن صاحب وقت ہوتے ہی جماعت کھڑی کر سکے۔ اس وجہ سے آپ باہر، جبکہ اقامت ابھی نہیں ہوئی ہے، اور جب اقامت ہو جائے تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول کہ تشہد، آخری تشہد ملنے کا امید ہے اگر آپ کو، تو آپ وہ سنت پڑھ لیں لیکن حدود مسجد سے باہر۔ دوسرا قول حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور یہی قول راجح ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو آخری رکعت ملنے کی امید ہو، پہلی رکعت تو گزر چکی، آخری کم از کم ایک رکعت بھی ملنے کی آپ کو امید ہو تو آپ وہ سنت پڑھ لیں، ورنہ سنت نہ پڑھیں بلکہ آپ جماعت کے اندر شامل ہو جائیں۔ اس کے بارے میں کئی احادیث ہے۔ مصنف ابن شیبہ جو حدیث کی کتاب ہے وہاں پہ آپ دیکھ لیجئے، مانی الآثار علامہ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کی کتاب ہے، وہاں پہ دیکھ لیں گے تقریباً 20 صحابہ ہیں جس کا یہ عمل ہے۔ ان میں سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، وہ تشریف لائے مسجد نبوی کے اندر اور اقامت ہونے والی تھی، تو بازو میں بہن کے گھر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المؤمنین ہیں، ان کا حجرہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اپنی بہن کے حجرے میں داخل ہوئے اور وہاں پہ 2 رکعت فجر کی سنت پڑھے اور اس کے بعد آ کر کے جماعت میں شامل ہو گئے۔ دیکھ لیجیے آپ مصنف ابن شیبہ بھی اور مانی الآثار علامہ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی، تقریباً 20 صحابی سے اس طرح کے عمل ثابت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ فجر کی سنت اگر ہم پڑھیں گے تو پہلے تو گھر ہی میں پڑھیں آپ، اور اگر ہم چلے گئے مسجد کے اندر اور جماعت کھڑی ہو رہی ہے تو جو لوگ حضرت امام شافعی یا حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ لوگ جماعت کے اندر شامل ہو جائیں، اور جو لوگ حضرت امام مالک یا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، تو ان کو چاہیے ان کے اوپر عمل کریں۔ امام مالک کا قول یہ ہے کہ اگر آپ کو دونوں رکعت ملنے کی امید ہے تبھی آپ سنت پڑھ سکتے ہیں، اور وہ بھی حدود مسجد سے باہر، مسجد کے اندر نہیں۔ اور اس کی بہت ساری تفصیلات ہمارے علماء کرام بیان کیے ہیں، اس کے اندر آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہمارا طریقہ یہی ہونی چاہیے کہ ہم مسجد پہلے پہنچیں تاکہ ہم سنت سکون کے ساتھ پڑھ سکیں۔ چاروں نماز 5 نماز ہے، فجر کے علاوہ جو 4 نماز ہیں ان کے جو پہلے جو سنت ہیں، تمام چاروں ائمہ اربعہ کا متفق علیہ فیصلہ ہے، متفق علیہ مسئلہ ہے کہ چاروں نماز کے اندر ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، اس سے پہلے جو سنت ہے اگر جماعت کھڑی ہو جائے تو آپ سنت مت پڑھیں بلکہ جماعت کے اندر شامل ہو جائیں۔ اختلافی مسائل صرف فجر کی سنت کے بارے میں ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اس کے بارے میں احادیث بھی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشادات یہاں پہ موجود ہے اور بہت تاکیدی حکم ہے۔ اس وجہ سے علماء کرام یہ کہہ رہے ہیں کہ فجر کی جو سنت ہے وہ تاکیدی حکم ہونے کی وجہ سے الگ مسئلہ بیان کیا گیا اس کا، ورنہ 5 نماز سے پہلے اگر جو سنت ہے تو ایک ہی مسئلہ ہونی چاہیے، لیکن فجر کی خصوصیت الگ ہے، اس وجہ سے ائمہ اربعہ کے درمیان بھی اختلاف ہے۔ میرے دوستو یہ تو بات ہوئی فجر سے جماعت سے پہلے کی کہ حدود مسجد سے باہر اگر اقامت کھڑی ہو چکی ہے تو حدود مسجد کا جو حدود ہے اس سے باہر آپ سنت پڑھ سکتے ہیں، اور اس طرح کا ان کا یہ قول ہے۔ مسئلہ یہ رہا کہ ہم جماعت میں شامل ہو گئے اور سنت نہ پڑھ سکے، اب وہ سنت ہم کب پڑھیں؟
इसका भी जानना जरूरी है। चारों अइम्मा की जो मानने वाले हैं, ये चारों अगर सुन्नत फजर की न पढ़ सके और मस्जिद पहुंचे और जमात खड़ी हो गई और हम जमात में शामिल हो गए, अब वो सुन्नत हम कब पढ़ें? तो इसके बारे में आप ये बात समझ लें कि सुन्नत और नवाफिल की कज़ा है ही नहीं। अगर कोई सुन्नत रह गई है और वो वक्त के अंदर है, मसलन ये है कि ज़ोहर की नमाज है, ज़ोहर से पहले 4 रकअत सुन्नत है, अगर वो सुन्नत रह गई है और उसे आप पढ़ना चाहते हैं तो जो ज़ोहर का वक्त है, टाइमिंग जितना, उसी टाइमिंग के अंदर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। लेकिन जब वो टाइम गुजर जाए तो अब उसकी कज़ा नहीं है। फजर का मसला कुछ और है। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, इन दोनों बुजुर्गों, दोनों फुक़हाए किराम का कौल ये है कि आप सलाम फेरने के बाद आप सुन्नत पढ़ना चाहें, अगर वक्त है तो सुन्नत पढ़ लें। हजरत इमाम मालिक और हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का कौल ये है कि जब सूरज तुलू हो जाए, इशराक का वक्त हो जाए, तब आप फजर की सुन्नत पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। और इसका वक्त है ज़वाल शम्स तक। ज़वाल जब होता है, ज़वाल से पहले पहले अगर आप चाहें वो सुन्नत जो फजर की छूट गई है, अगर पढ़ना चाहें आप तो पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर ज़वाल भी निकल चुका है तो अब उस सुन्नत की कज़ा नहीं है। सुन्नत की और नफल की कज़ा है ही नहीं। तो मालूम ये हुआ, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, वो बयान करते हैं कि सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद के गलबा की वजह से फजर की सुन्नत नहीं पढ़ सके। बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुलुए आफताब के बाद वो 2 रकअत सुन्नत पढ़े हैं। ये हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कह रहे हैं। और हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, वो बयान करते हैं कि फजर के नमाज के बाद और असर की नमाज के बाद न कोई नफल है और न कोई सुन्नत है। और हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान कर रहे हैं। दूसरी हदीस है कि एक सहाबी है कैस बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो अपना वाकया बयान कर रहे हैं। तिरमिजी के अंदर हदीस वो मौजूद है। फजर के जमात हो जाने के बाद हजरत कैस बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो 2 रकअत फजर की सुन्नत छूट चुकी थी, सलाम फेरने के बाद वो खड़े हो गए 2 रकअत नमाज पढ़ने के लिए, और सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और उसके सलाम फेरने के बाद फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्या 2 रकअत और ज्यादा पढ़ रहे हो? 2 रकअत का और इजाफा कर दिया, 4 रकअत हो गई फजर की फर्ज। तो कैस बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फजर से पहले जो 2 रकअत सुन्नत है वो हम नहीं पढ़ सके थे, इस वजह से हम उसको पढ़ रहे हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए, कुछ भी नहीं कहे। अगर गलत होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि सूरज बुलंद होने के बाद पढ़ना, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोश इख्तियार कर ली। और मसला ये है कि कोई सहाबी कोई अमल करे और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको वो अमल करते हुए देखे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे, उसको हदीस तकरीरी बोलते हैं। हदीस तकरीरी, सुन्नत तकरीरी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख करके खामोश रहे, यानी जवाज आ गया। इस वजह से बाज बुजुर्गान दीन, बाज फुक़हाए किराम ये कहते हैं कि फजर के नमाज के बाद पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं अगर वक्त है,
ورنہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ کے بعد جب اشراق کا وقت ہوتا ہے اس وقت اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کون؟ حضرت امام اعظم رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں۔ اس وجہ سے میرے دوستو، میرا تجربہ جہاں تک میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ یہ حالات کے اوپر ہے۔ بعض لوگ فجر کی نماز سلام پھیرنے کے بعد کسی اور کام میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کو اندیشہ ہو کہ ہم کسی اور کام میں مصروف ہو جائیں گے یا ہم کو کہیں اور سفر میں جانا ہے، وہاں موقع نہیں ملے گا فجر کی نماز وہ سنت پڑھنے کی، تو ان کو چاہیے کہ وہ سلام پھیرنے کے بعد وہ 2 رکعت سنت پڑھ لیں اگر وقت باقی ہے تو۔ ورنہ بہتر یہی ہے کہ سورج طلوع ہونے کے بعد وہ 2 رکعت فجر کی وہ 2 رکعت سنت جو چھوٹ چکی تھی اس کو پڑھنا چاہے اشراق کے وقت تو پڑھ سکتا ہے وہ۔ تو یہ حالات کے اوپر آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کتنا مصروف ہیں۔ اگر ہم مسجد سے باہر نکلیں اور اپنے بال بچوں میں گم ہو جائیں گے یا کاروبار میں گم ہو جائیں گے اور فجر کی وہ سنت چھوٹ جائے گی اور رہ جائے گی، قضا ہو جائے گی، تو ایسی صورت کے اندر آپ سلام پھیرنے کے بعد ہی پڑھ لیں۔ ورنہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا بہتر کا مسئلہ ہے، یہ افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھیں۔ اگر کوئی شخص سلام پھیرنے کے بعد ہی پڑھ لے تو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ حدیث دونوں طرح کی ہے کہ بعض احادیث کے اندر ہے کہ آپ سلام پھیرنے کے بعد ہی سنت پڑھے ہیں، اور بعض احادیث کے اندر یہ ہے کہ سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھے ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی حدیث آپ کے سامنے رکھی۔ اس وجہ سے میرے دوستو، فجر کی جو سنت ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، آپ اس کو گھر کے اندر پڑھیں، اور مساجد وہ فرائض کے لیے ہے، نوافل اور سنت کے لیے نہیں ہے۔ نوافل اور سنت اپنے گھروں کے اندر آ کر کے پڑھیں یا گھر سے پڑھ کر کے جانے کی کوشش کریں، اور اگر آپ مسجد پہنچ چکے ہیں اور اگر وقت ہے جماعت کھڑی ہونے میں 5 منٹ باقی ہے، آپ سکون کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، تو آپ مسجد کی حدود کے اندر آپ پڑھ کر کے جماعت کے اندر شامل ہو سکتے ہیں۔ اور اگر آپ پہنچے اس وقت کہ جماعت کھڑی ہو رہی ہے تو آپ سنت نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے قول کے مطابق اگر پڑھنا چاہیں گے تو حدود مسجد سے باہر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ چند مسئلے تھے، ہم لوگ نماز کی پابندی کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور دین کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔